میدے کے السر کے حوالے سے اکثر یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے میدے میں ہلکی سی پین ہو رہی ہے تو میدے میں میڈیسن لے لیتے ہیں تو افیکٹ ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، وقتی آپ کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، افارہ ہو جاتا ہے تو آپ میڈیسن لے لیتے ہیں یا کوئی شربت لے لیتے ہیں، سیرپ لے لیتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں 100% ہمارا میدا ورکنگ کر رہا ہے۔ تو میدے کا السر ایک انتہائی مہلک اور خطرناک مرض ہے، اگر آپ اسے خدا نخواستہ اگنور کریں گے تو یہ آپ کے لیے آگے جا کے پیچیدہ مسائل کا حامل ہو سکتی ہے۔ اس میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میدے کے السر کے علاوہ ایچ پلوری بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایچ پلوری میں بھی یہ نسخہ آپ کو جو دے رہا ہوں وہ افیکٹو ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور جو میدے کے السر جنہیں ڈائگنوس ہو چکا ہے، آپ نے کروائی ہے انڈوسکوپی تو اس میں کلیئر ہو چکا ہے کہ آپ کو میدے کا السر ہے، اس میں بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نسخہ آپ نوٹ فرما لیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور نسخہ آپ کو دے رہے ہیں، وہی نسخہ آپ کو دیا جاتا ہے جو ہم اپنے مطلب پہ بھی یوز کروا رہے ہیں۔ نسخہ آپ نوٹ فرما لیجیے گا، تخم پپیتا آپ نے 30 گرام لے لینا ہے، تخم پیاز 20 گرام لے لیجیے گا، کلونجی 30 گرام ایڈ کر لیجیے گا، اجوائن انڈین 50 گرام ایڈ کر لیجیے گا، الائچی خرد 10 گرام ایڈ کر لیجیے گا، ہرڈر خشک یہ 40 گرام ایڈ کر لیجیے گا۔ ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیجیے گا، اور ہو سکے تو 1000 گرام کے آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں۔ وہ نہیں کر سکتے چائے کا چمچ، آدھی چمچ آپ نے صبح، آدھی چمچ رات میں، گرم پانی کے ساتھ، نہیں تو نیم گرم پانی کر لیجیے گا۔ نیم گرم نہیں لے سکتے، گرمی کا موسم چل رہا ہے تو آپ زیادہ ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کیجیے گا۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔